السلام نو اللہ نے مبعوث فرمایا امیاں تے ان پڑھاں دے وچوں. اللہ کہندے نے هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھ ڈانگری. لفظ امی دا معنی ہوندا ہے ان پڑھ، لفظ امی دا معنی ہوندا ہے ان پڑھ. پیغمبر دی صفت بھی امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. اگر ان پڑھ اس کا معنی کریں تو پھر بتاؤ اس آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، قرآن بھی سکھاتے ہیں، ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں. اور قرآن کے یہ ایک مقام پر نہیں، یہ حضور کی جو صفات ہیں یہ سورہ جمعہ کے اندر بھی علمک ما لم تکن تعلم کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا، اس چیز کی تعلیم دے دی ہے جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے. امام شرف الدین بوصیری رحمہ اللہ آپ نبی پاک علیہ السلام آپ کی جود و سخا اور آپ کے علوم کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. فرمایا لوح و قلم کا جو علم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا محض ایک حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آپ نے مولانا یوسف پسروری صاحب ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے جس کے اندر یہ لفظ امی کا معنی بیان کر رہے ہیں. میں صرف علماء سے نہیں بلکہ جو پنجابی بولنے والے ہیں، پنجابی حضرات ہیں جو پنجابی کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، میں ان سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ لفظ ڈانگری یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈانگری لفظ چرواہے کے لیے جو جانوروں کو چراتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پنجابی کے اندر مجازن احمق، بیوقوف، جاہل اور کم عقل اور موٹی عقل والا، جس طرح یہ مولانا یوسف پسروری صاحب ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ڈانگری لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ لفظ امی کا معنی ان پڑھ ہے. اب یہ اتنا پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے کہ یہ لفظ امی کا ترجمہ کر رہا ہے اور پنجابی کے اندر ڈانگری لفظ سے اس کی وضاحت کر رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ لفظ امی حضور کی ہی صفت ہے. تو یہ حضور کی صفت ہے، مقام مدح میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اگر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اس پہ کلام ہی کیوں کرتے ہو؟ ایک طرف آپ کہتے ہو یہ مقام مدح میں ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ اس لفظ کا مطلب ہے ڈانگری. استغفر اللہ العظیم. کیا ایسا لفظ نبی پاک علیہ السلام آپ کی ذات کی طرف، میں کہتا ہوں آپ کی ذات تو وراء الورا ہے، ایسا لفظ کسی معزز آدمی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے؟ کیا میں اس مولانا صاحب کو کہہ سکتا ہوں کہ مولانا یوسف پسروری ڈانگری ہے، بے وقوف اور کم عقل ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ لفظ مولانا یوسف پسروری صاحب کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. تو کیسا یہ بے وقوف آدمی ہے کہ لفظ امی کا ترجمہ ڈانگری کر رہا ہے، جبکہ پنجابی سمجھنے والے، پنجابی کو پرکھنے والے، بولنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ڈانگری چرواہے کو کہتے ہیں. اور مجازن پنجابی کے اندر ڈانگری جو لفظ ہے یہ کم عقل، بے وقوف اور جاہل آدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اس لفظ کی جو حیثیت ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، کسی معزز بندے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ امی یہ حضور کی مقام مدح میں نازل ہوا ہے. اس کا معنی یہ حضرات کرتے ہیں کہ ان پڑھ اس کا معنی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا شخص جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہوا ہو. اگر ان پڑھ ہی اس لفظ کا معنی کیا جائے گا اور یہی درست ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے جو یہ آیہ مقدسہ پڑھ رہے ہیں اور جس سے یہ استدلال لے رہے ہیں، اس آیہ مقدسہ میں اگلے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے، فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. یہ حضور کی اگلی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نبی جو امی ہے اس کی شان یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت ان پر فرماتے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم ان کو دیتے ہیں. آگے فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جن کو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ کہہ رہے ہیں. اگلی صفت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا نبی، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں.
वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि वो उनको किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। अगर अनपढ़ इसका माना करें तो फिर बताओ इस आयत के अगले हिस्से में ये फरमाया जा रहा है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि वो किताब व हिकमत की तालीम भी देते हैं, कुरान भी सिखाते हैं, उनका तज़किया भी फरमाते हैं। और कुरान के ये एक मकाम पर नहीं, ये हुजूर की जो सिफात हैं ये सूरह जुमुआ के अंदर भी इस मकाम पर भी हैं, पहले पारे सूरह बकरा के अंदर भी मौजूद हैं, दूसरे पारे सूरह बकरा के अंदर फिर वही यही सिफात को जिक्र किया गया, और इसके बाद चौथे पारे के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की यही सिफात जिक्र फरमाई। अल्फाज की तक़दीम व ताख़ीर के साथ माना व मफ़हूम यही है कि हुजूर आयात की तिलावत फरमाते हैं, तज़किया फरमाते हैं और किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये माना किया जाए कि आप अनपढ़ हैं तो इन आयात का आप क्या माना करेंगे? और फिर एक मकाम पे अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, कि महबूब हमने आपको वो कुछ सिखा दिया, उस चीज की तालीम दे दी है जो पहले आप नहीं जानते थे। अब वो तमाम उलूम, वो तमाम चीजें, वो सारी अशिया जिनके बारे में हुजूर पहले नहीं जानते थे, वो सारे उलूम अल्लाह तबारक व तआला ने खुद सिखा दिए। जिनको वो तमाम उलूम सिखा दिए अल्लाह तबारक व तआला ने, आप उस हस्ती के लिए, आप उस नबी के लिए लफ्ज़ उम्मी का तर्जुमा करते हुए ये कहते हो कि इसका माना है अनपढ़, और फिर अनपढ़ पे आपको जनाब वो आप इक्तिफा नहीं करते हो, आगे कहते हो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उम्मी का माना होता है डांगरी। तो आप सबसे बड़े डांगरी तो आप हो कि आपको इतनी अकल नहीं है, इतना फ़हम नहीं है कि लफ्ज़ उम्मी का तर्जुमा क्या करना है। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी रहिमहुल्लाह, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी जूदो सखा और आपके उलूम के हवाले से क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत में जो हुजूर की सखावत है, ये तो हुजूर की सखावत का एक कुछ हिस्सा है, सारी नहीं है। अल्लाह ताला ने जो आपको सखावत अता फरमाई है उसका महज एक हिस्सा है, एक झलक है। वमिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी, फरमाया लोहो कलम का जो इल्म है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम का महज एक हिस्सा है। ये इमाम शरफुद्दीन बोसीरी रहिमहुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीम के हवाले से, आपके इल्म के हवाले से ये बात फरमाते हैं। तो लफ्ज़ उम्मी का जो माना है वो अनपढ़ नहीं है। लफ्ज़ उम्मी का माना ये है कि ऐसी हस्ती जो दुनिया में किसी उस्ताद से ना पढ़ी हुई हो, तो ऐसी हस्ती नबी की हस्ती हो सकती है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट खुद अपना कलाम सिखाया है, अपनी तालीम अता फरमाई है।